خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ سال میں ایک مرتبہ یہ سوال ہر مسیحی کے ذہن میں گونجتا ہے کہ آیا اسے قربانی کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں، اور کیا قربانی کا گوشت کھانا گناہ ہے؟ اس طرح کے سوالات کو لے کر بہت سے لوگ پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ کرنتھیوں کی کلیسیا کو بھی پیش آیا تھا، اور خدا کے روح کے الہام سے پولس رسول نے اس کا حل بھی بتایا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ آئیے کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھے گئے خط کے پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ کرنتھیوں میں تقریباً ہر جگہ ایسا گوشت پایا جاتا تھا جس کا تعلق بتوں کی قربانی سے ہوتا تھا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ بدروہیں کھانے کے ذریعے جسم میں داخل ہو سکتی ہیں، سو وہ لوگ بدروہوں سے کھانے کو پاک کرنے کے لیے بتوں کے آگے قربانی گزرانتے تھے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے تھے۔ ایک حصہ بت کے آگے جلا دیا جاتا تھا، ایک حصہ قربانی گزراننے والے پجاری کو مل جاتا تھا، اور ایک حصہ قربانی کرنے والے اپنے گھر کو لے جاتے تھے تاکہ اسے کھا سکیں۔ اب پجاری کو کیونکہ بہت سارے حصے ملتے تھے، سو وہ اس گوشت کو بازار میں فروخت کر دیتا تھا۔ سو ہو سکتا ہے کہ جب آپ بازار سے گوشت خریدیں وہ قربانی کا ہو، یا آپ کسی کے گھر جائیں اور وہاں آپ کو جو گوشت کھانے کو پیش کیا جائے وہ گوشت بھی قربانی کے حصے کا ہو۔ اب بہت سے لوگ ایسے تھے جو غیر اقوام سے مسیحیت میں آئے تھے۔ وہ لوگ اس گوشت سے نفرت کرتے تھے کیونکہ انہی چیزوں اور طرز زندگی سے تو وہ بچ کے آئے تھے، یعنی بتوں کی عبادت اور قربانی وغیرہ سے۔ سو جب یہ گوشت ان کے سامنے آتا تھا اور ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو وہ اس بات سے ٹھوکر کھاتے تھے، کیونکہ وہ جس طرز زندگی کو چھوڑ چکے تھے اسے دوبارہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کے برعکس جو مسیحی مضبوط ایمان کے حامل تھے وہ کہتے تھے کہ بت کیا چیز ہے، سو ہمیں اس کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مسیح نے ہمیں آزادی دی ہے۔ سو ایک تنازع کھڑا ہو گیا جس کو سلجھانے کے لیے پولس رسول نے تفصیل سے بیان کیا کہ اس صورتحال میں ایمانداروں کو کیا کرنا چاہیے۔ اب 3 باتیں ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ سب کچھ روا ہے اور مسیح میں سب چیزوں کی آزادی ہے اور ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے، جو لوگ گوشت کھاتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ کلام منع نہیں کرتا، ہم اس بات سے واقف ہیں اور ہم اس بات کا مکمل علم رکھتے ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ پولس نے اس بات کا جواب کچھ اس طرح لکھا جو پہلا کرنتھیوں 8 باب 2 سے 3 آیت میں ہے۔ لکھا ہے، اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتا، لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو خدا پہچانتا ہے۔ یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام سے واقف ہیں کہ خدا کا کلام ایسا کرنے سے منع نہیں کرتا، تو جیسا جاننا چاہیے وہ ابھی تک نہیں جانتے، کیونکہ علم رکھنے سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے، اور وہ ہے محبت۔ صرف تعلیم کا جاننا کافی نہیں۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، علم غرور پیدا کرتا ہے لیکن محبت ترقی کا باعث ہے۔ آپ نے یہ تو سوچ لیا کہ کلام منع نہیں کرتا، اور یہ نہیں سوچا کہ کلام محبت کا بھی حکم دیتا ہے جو سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ دوسری وجہ آیت نمبر 4 میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ بت کوئی چیز نہیں۔ سو جب بت کوئی چیز ہی نہیں اور ان کا وجود ہی نہیں تو ہم گوشت کھانے سے کیوں باز رہیں؟ کیونکہ جب ایک چیز وجود ہی نہیں رکھتی تو وہ کھانے کو کیسے ناپاک کر سکتی ہے؟ اس کے جواب میں پولس بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ جن کا دل کمزور ہے، یعنی جو ابھی نئے ایماندار ہیں اور ابھی اپنے ایمان میں پختہ نہیں ہوئے، جب وہ دوسروں کو اس گوشت کو کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں تو ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے۔ لکھا ہے، ان کا دل چونکہ کمزور ہے آلودہ ہو جاتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں۔ وہ دوسرے مسیحیوں کو دیکھ کر اسے کھا تو لیتے ہیں لیکن یقین کے ساتھ نہیں، سو وہ رسموں کی دلدل میں دھنسے چلے جاتے ہیں۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو بت خانہ میں کھانا کھاتے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا؟ غرض تیرے علم کے سبب سے وہ کمزور شخص، یعنی وہ بھائی جس کی خاطر مسیح ہوا، ہلاک ہو جائے گا،
اور تم اس طرح بھائیوں کے گنہگار ہو کر اور ان کے کمزور دل کو گھائل کر کے مسیح کے گنہگار ٹھہرتے ہو۔ اب کمزور شخص گوشت کھانے سے گناہ کیسے کرے گا؟ اس کا جواب رومیو 14 باب 23 آیت میں لکھا ہے مگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے، اس واسطے کہ وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا، اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے۔ سو وہ کھا تو لیتا ہے لیکن اعتقاد سے نہیں، سو وہ اس کھانے سے گنہگار ٹھہرتا ہے۔ یعنی وہ کمزور بھائی ہلاک یعنی مسیح سے دور ہو جائے گا، اور کیونکہ اس نے یہ کام آپ کو دیکھ کر کیا سو آپ مسیح کے گنہگار ٹھہریں گے۔ تیسری وجہ جو لوگ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آیت 8 میں لکھا ہے، کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا، اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں، اور اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں۔ اس کا جواب پولس آیت نمبر 9 میں دیتا ہے، لکھا ہے لیکن ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو جائے۔ سو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ یوں کرتے ہیں یعنی کسی ایماندار بھائی کی پرواہ